چکر لگا رہی ہے سورج کا، سال بھر میں 58.5 کروڑ میل کا چکر لگاتی ہے، کتنے آرام و سکون کے ساتھ انسان یہاں پہ رہتا ہے۔ سورج سے زمین تک روشنی کو آنے میں تقریباً 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ روشنی، لائٹ دنیا کی سب سے زیادہ تیز چیز ہے، 1 سیکنڈ میں 1,86,282 مائل سفر کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورج کے اطراف جو سیارے بنائے ہیں، ایک سیارہ ہے نیپٹون، وہ تقریباً سورج سے 79 کروڑ میل کی فاصلے پر ہے۔ اس پورے کے پورے خاندان کو لے کر سورج بھی ایک گیلیکسی کا چکر لگاتا ہے۔ ہماری جو گیلیکسی ہے، ہماری گیلیکسی میں جتنے ستارے ہیں، اگر ان ستاروں کو 1 سیکنڈ میں 1 کے حساب سے ہم گنیں تو 6000 سال لگ جائیں گے۔ اور بھی بہت سی گیلیکسیز ہیں۔ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے جو خلا میں بھیجے گئے ہیں، کائنات کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات، کتنا چھوٹا ہے انسان۔ ایک عالم دین کی بات مجھے یاد آتی ہے، 40-50 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ ایک ڈبہ تیار کیا جائے، 1 میل چوڑا، 1 میل لمبا، 1 میل اونچا، دنیا کے تمام انسانوں کو اس میں ڈال دیا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے تو ڈبہ اس طریقے سے نیچے جائے گا کہ تقریباً 10 کلومیٹر تک پانی ہی پانی ہوگا سمندر کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے، اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے، اور لقد کرمنا بنی آدم کہا ہے، ہم نے آدم کے بچوں کو انسانوں سے عزت سے، وقار سے نوازا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں یہاں پر ہیں۔ اب روشنی کی رفتار پہ غور کیجئے، 1 سیکنڈ میں 1,86,282 میل جاتی ہے، یعنی زمین کے تقریباً 7.5 چکر لگا لے گی روشنی 1 سیکنڈ میں، یا ہمالیہ سے لے کر کنیا کماری تک 33 بار جائے گی، 33 بار آئے گی۔ یہ روشنی کی رفتار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، جو اس سولار سسٹم کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، کسی نے کہا ہے کہ ہماری زمین پر بالو کے جتنے بالو کے ذرات ہیں، ہماری اس گیلیکسی میں، کہکشاں میں، اس سے زیادہ ستارے ہیں، اس سے زیادہ سیارے ہیں، اس سے زیادہ سولار سسٹمز ہیں۔ کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا؟ کیوں بسایا ہے ہم کو؟ ہماری آزمائش۔ وہ آیت ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ لوگ جو ان کائنات کی چیزوں پہ غور کرتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ اتنا بڑا، جو اتنی بڑی گیلیکسیز بنائی ہیں، نظام شمسی بنایا ہے، زمین بنائی، بے مقصد نہیں ہے۔ کیا ہے مقصد انسان کا؟ 2 چیزیں ہیں، انسان رب کو پہچانے اور پھر اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پہچانے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ 1,24,000 تک پیغمبروں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ یہ سب نے یہی کہا، خدا کے بندے بنو، خدا کا نام لو، خدا کو پہچانو، خدا کو جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد پر دین مکمل ہو گیا۔ اب پھر یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکیوں کو پھیلاتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اس کا صدباب کرتے ہو، خود اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور بہترین نمونہ پیش کرتے ہو۔ 1941 میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی، ہماری ایک بزرگ اور عظیم شخصیت سید ابوالعالی مودودی نے ہم کو پکارا، اور میں اکیلا ہی چنا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ 70-75 سال سے جماعت اسلامی اس عظیم ملک
جو ہے بہت بڑا ملک، اس وقت ہماری آبادی چین سے بھی زیادہ ہو گئی۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں ہر 18% ان میں سے لوگ ہندوستان میں ہیں، یعنی اگر تقریباً 5-6 آپ صفیں بنا دیں دنیا کے لوگوں کی تو ایک صف، ایک لائن ہندوستانیوں کی ہوگی۔ اس ملک سے ہم کو محبت ہے، اس ملک کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اسلام کی گواہی دینا، شہادت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان لوگوں پہ گواہ بنایا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بول چال سے، اپنی باتوں سے، اپنی کتابوں سے، اپنی روز مرہ کی زندگی سے اور اپنی سماجی زندگی سے، اپنی سیاسی زندگی سے، اپنی معاشی زندگی سے ان کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کریں، اس دعوت کو ان کے سامنے پیش کریں۔ اور جب اکثریت اس دین کو قبول کر لے گی، اسی کو ہم کہتے ہیں اقامت دین۔ اللہ تعالیٰ کا دین اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، اپنی تمام پاکیزگیوں کے ساتھ اس ملک میں قائم ہو جائے۔ ہندوستان میں تقریباً 15% مسلمان، 20-21 کروڑ ہیں، اور ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنے کا کام اور مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا کام، دونوں کام جماعت اسلامی انجام دے رہی ہے۔ ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس کے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو ہم ان کے سامنے پیش کریں گے۔ راہیں میری دشوار ہیں، مجھ کو بھی خبر ہے، اے دوست مگر عزم سفر ہے۔ آج ہم مخالفانہ باتیں سنتے ہیں، فرقہ پرستی کی ہوائیں چلتی ہیں، لیکن ہم کو اس اللہ پر، اس پرمیشور پر، اس خدا پہ یقین ہے۔ انشاءاللہ اس راستے پہ ہم چلتے رہیں گے، اپنے بھائیوں کو اس راستے کی طرف بلاتے رہیں گے تاکہ دنیا میں بھی امن و چین ہو۔ آج ہم اپنے وطن عزیز میں دیکھتے ہیں کہیں لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور دولت کچھ ہاتھوں میں جا کے کنسنٹریٹ ہو رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے سلسلے میں اس ملک کے تمام لوگوں کو بلانا، خدا کی طرف بلانا، ان کے ایشور، ان کے پروردگار، ان کے پرویشور کی طرف، خالق و مالک و پروردگار کی طرف بلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آج جو یہاں پر اس تاریخی شہر حیدرآباد میں جمع ہوئے ہیں، مرد بھی، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں خواتین بھی اس قافلے میں شامل ہو رہی ہیں۔ ہم یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں گے۔ ہمارے محترم امیر جماعت نے، ہمارے قائدین نے جو باتیں ہمیں کہی ہیں، جو انہوں نے ہمارے ایمان کو جگانے کی کوشش کی ہے اور ہمیں اپنا فریضہ یاد دلایا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں زمانہ دیکھے گا کہ ہماری پکار پر لبیک کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، وہ اس دین کی طرف آئیں گے۔ اس سلسلے میں ہم کو لوگوں کا خیر خواہ بننا ہے، چھپ چنتک اور محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، نہ صرف اپنے قول سے بلکہ عمل سے بھی اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ دنیا کی زندگی 60 70 80 سال کی ہے، اتنی زندگی بھی لوگوں کو نہیں ملتی۔ اگر آپ 60 سال کے ہو گئے تو آپ دنیا کے ان 11% لوگوں میں شامل ہو گئے جو 60 سال سے کچھ زیادہ جی لیتے ہیں، اور اگر آپ 65 سال کے ہو گئے تو آپ دنیا کے ان لوگوں میں شامل ہو گئے 7% لوگوں میں جو 65 یا زیادہ سال جیتے ہیں، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ میں اکثر بچوں کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اسی کو آپ بزرگوں اور خواتین و حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 1 لکھ کر 3 0 لکھیے،
ہزار، 60 ملین یعنی 10 لاکھ، 90 بلین، ملین، بلین، ٹریلین، کوادریلین، پینٹیلین، ایک لفظ آتا ہے سینٹیلین، سینٹم کے معنی 100، سینٹیلین ایک لکھ کر 100 زیرو لگا دیجئے، اتنے سال تک ہمیشہ ہمیشہ ہم کو آخرت میں رہنا ہے، اور اسی کی طرف ہم خود بھی بڑھ رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہم اس کی طرف ہندوستان کے تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم وطنوں کے دلوں کو اس دین کے لیے، اس کی دعوت کے لیے کھول دے، اور ہم سب کو ہندوستان کو صحیح معنوں میں جنت نشان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔